اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین، this is me Sayyida Anam Naqvi with my Khahar Arooj Naqvi and you're watching Anam and Arooj Naqvi Official, and this is the continuation of the same series Munajat Imam Zainul Abidin alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum ajmain۔ مناجات کا کوئی سیشن اگر آج سے جوائن کر رہا ہے تو پھر سے ڈیفائن کر دوں کہ مناجات سید سجاد ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر مومن کے گھر میں ضرور ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک، نہج البلاغہ اور مناجات سید سجاد وہ سلیقہ ہے دعا کا کہ جو بندہ مومن کو سکھاتا ہے کہ اگر وہ راغبین میں سے ہے، خدا سے رغبت رکھنے والا بننا چاہتا ہے تو کن الفاظ میں اپنے رب سے گفتگو کرے، اور اگر وہ شاکین میں سے ہونا چاہتا ہے تو کن الفاظ میں سے گفتگو کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ ان بندوں میں شامل ہو جائے جو خائفین ہو، جو خدا کا خوف رکھنے والے ہوں، تو وہ کس طرح سے، کس انداز سے اپنے رب سے شکر گزاری کرے، گفتگو کرے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے فرما برداروں میں شمار ہو جائے تو وہ مناجات المطیعین کیسے جو ہے تلاوت کرے کہ میرا رب اسے اپنے قریب کر لے۔ اور مناجات سے مراد ہے اپنے رب سے سرگوشی کرنا، اپنا سب سے بڑا دوست اپنے پروردگار کو بنا لینا، ایسا دوست جو تمہارا رازدار ہو، اور وہ ایسا دوست ہے اور وہ ایسا رازدار ہے کہ آپ کے راز کو فاش کر کے اس دنیا اور آخرت میں آپ کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ یہ بندے کی فطرت ہے کہ ایک انسان آج کے اس پرآشوب دور میں، ہم اس دور سے گزرے کہ اللہ معاف کرے، کہ جہاں پہ انسانوں کی فطرت لیگ پولنگ کی ہو گئی ہے، جہاں پہ ایک انسان دوسرے کو خوش نہیں دیکھ سکتا، ایک انسان دوسرے کو باعزت نہیں دیکھ سکتا، کسی کو مقام و مرتبے پہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جو اندر کی حسد اور اندر کا لالچ ہے اور جو نیگیٹیوٹی سے دل آپ کے سیاہ ہو چکے ہیں، ان دلوں کو کچھ انعام نہیں ملنے والا اور ان زندگیوں کو کچھ سکون نہیں ملنے والا۔ کبھی وہ دل سکون نہیں پائے گا، کبھی وہ ذہن سکون نہیں پائے گا جو ہمیشہ اپنے لائف کا کمپیریزن دوسروں سے کرتا رہے گا۔ اپنے دور پہ کوشش کرتے رہے، اپنے لیے التجا کریں اور دوسروں کے لیے مدد خدا سے طلب کرتے رہیں۔ تو ہم ان بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں جو ہمارے مولا و آقا سید سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دیکھا جائے تو ہمارے مولا نے انسانوں کی قسمیں بتا دی کہ اپنے رب سے دعا کرو تو تم یا تو شاکرین میں سے ہو جاؤ، یا شاکین میں سے ہو جاؤ، یا خائفین میں ہو جاؤ، یا مطیعین میں ہو جاؤ۔ اور آگے ہم دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ یہ 15 مناجات ہیں کہ یہ انسان کی مختلف کیفیات ہے کہ انسان خوف سے بھی گزرتا ہے، انسان فرما برداری سے بھی گزرتا ہے، انسان شکر گزار ہونے کی بھی صورت میں گزر رہا ہوتا ہے۔ تو مختلف فیزز سے جو ایک انسان گزرتا ہے وہ تمام جو ہیں فیزز میرے مولا نے نالج کے خزانے ہیں اہل بیت علیہ السلام، ہمارے معصومین، ہمارے چہارد معصوم علیہ السلام وہ چراغ ہدایت ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، کہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ بے شک حسین کیا ہے، نجات کی کشتی ہیں، اور حسین کیا ہے، ایک چراغ ہدایت ہے۔ اور ہمارے 12 کے 12، ہمارے 14 کے 14 جو پھول ہیں عصمت کے، یہ چراغ ہدایت ہے۔ ایک مینارے کی طرح ہمارا امام غیب میں رہ کے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، کہ ان کے دیے گئے دعاؤں کے اور مناجات کے تحفے میں ہم گنہگاروں، ہم آلودہ روحوں کو جو دنیا کے گناہوں، دنیا کی ہوس اور حرص نے ہمیں آلودہ کر دیا، لیکن پاکیزگی کے لیے بھی اور مغفرت کے لیے بھی اور توبہ کے لیے بھی ہمیں الفاظ نہیں ملتے۔ کیا ملتا ہے؟ اہل بیت کے سکھائے ہوئے سلیقے، کہ دعا مانگو تو کس سلیقے سے مانگو، کس انداز سے مانگو، کن مینرز کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ کہ تمہاری دعا سنی جائے۔ تو ہم فوکس کر رہے ہیں وسپرڈ پریئرز پہ، جو ہیں مناجات، سرگوشی سے اپنے راز اپنے رب سے بیان کرنا، سولیٹیوڈ میں بیان کرنا، تنہائی میں بیان کرنا، وہ کہ جب تم ہو اور وہ تمہارا رب ہو اور درمیان میں کوئی نہ ہو، اپنے گناہوں کا کنفیشن کرنا، اور پر امید، بالکل پر امید ہو کہ ہوپ فل لوگوں والی مناجات کرنا، ڈس اپوائنٹ لوگوں والی نہیں۔ دعا اس کی قبول ہے جو دعا سے پہلے اس پہ یقین کرتا ہے، تو یہ پر امید لوگوں کی مناجات ہے، نا امید لوگوں کی نہیں۔ آج ہم جس وسپرڈ پریئر کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، بندہ مومن کی وہ سرگوشی، وہ مناجات جو کہ فرما برداروں کی مناجات ہے، دا وسپرڈ پریئر آف دا اوبیڈینس،
یا آپ کہہ لیں اطاعت گزار بندوں کی جو ہے مناجات، مطیعین کی مناجات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو جب مطیعین اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، کس انداز سے مانگتے ہیں، کس طریقے سے مانگتے ہیں، کیا انداز ہونا چاہیے؟ تو آئیے آج شروع کرتے ہیں مناجات المطیعین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اور اس کا آغاز ہوتے ہیں اللہم الہمنا طاعتک، اے معبود ہمیں اپنی فرما برداری کی تعلیم دے الہی آمین، اور اپنی نافرمانی سے بچائے رکھ الہی آمین۔ ہمارے لیے ان تمناؤں تک پہنچنا آسان فرما جو تیری رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہو الہی آمین۔ دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی انسان تمنا سے خالی ہے۔ عروج ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں آپ کی کوئی تمنا ہے، میری کوئی تمنا ہے، ہمارے ملنے والے دوست احباب کی، اور اس کے بعد بھی ایک ہماری کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی ہر خواہش پوری ہونے کے بعد مزید خواہشات جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ انسان ایسے ہی خلق ہوا ہے، فرشتہ نہیں ہے، ہم ملک نہیں ہیں، ملائکہ میں سے نہیں، ہم انسان ہیں، تو گناہ بھی ہوتے ہیں، تمنائیں بھی ہوتی ہیں، تمنائیں ہمارے ذہن میں انتشار کی طرح ہر وقت آکوپائی کرتے رہتی ہیں کہ ابھی یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو نیکسٹ تیار ہو جائے گی، وہ پوری ہو جائے گی تو نیکسٹ، تو ہمارا کبھی بھی سیٹسفیکشن نہیں ہو پاتی نئی سے نئی چیز کی جہد میں۔ اسی لیے انسان مشکل میں بھی ہے کہ ہم اپنے لیے بڑے بڑے مشکل گولز بھی سیٹ کر دیتے اور کبھی بھی ہم شکر نہیں کرتے، اور خدا کو شکر کرنے والے چاہیے۔ تو میرے معبود تمنا کہا کہ میرے پاس تمنائیں تو ہیں، تمناؤں کا انکار نہیں، لیکن ہمارے لیے ان تمناؤں تک پہنچنا آسان فرما جو تیری رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہوں، کہ میرے مالک میری تمنائیں ایسی ہوں جو تیری رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہوں۔ میری کوئی تمنا ایسی نہ ہو جو خدا نہ خواستہ اللہ اور اہل بیت علیہ السلام سے جدا کرنے والی۔ میرے مالک اگر میں آرزو رکھوں، تمنا رکھوں، تو اس تمنا میں میرا رب شامل ہو، محمد و آل محمد شامل ہو، ان کی بلیسنگز شامل ہوں۔ تو کہا پروردگار عالم تو مجھے اپنی نافرمانی سے بچائے رکھ، ان تمناؤں تک پہنچنا آسان فرما دے جو تیری رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہوں، ہمیں اپنی جنت کے وسط میں جگہ دے بحق اہل بیت علیہ السلام الہی آمین۔ ہماری آنکھوں سے شک کے بادل دور کر دے۔ دیکھیے ہم سب فیوچر بالکل انسرٹن ہے، ان نون ہے۔ ایک ہوتا ہے فیئر آف انسرٹنٹی، فیئر آف ان نون۔ اگر آپ نے پڑھا ہو، اگر آپ نے ہیومن سائنسز پڑھی ہوں تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایک سبجیکٹ ہے کہ جہاں پہ آرگنائزیشنز بھی اپنے ریسورس کو کیسے مینج کرتی ہیں اس کو بھی پلان کیا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی جاب پلیس بھی آتا ہے نا تو اس کا ایک فیئر یہ ہوتا ہے فیئر آف ان نون۔ کسی نئے ملک میں جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے فیئر آف ان نون۔ یہ دنیا جب ہم اس دنیا میں آئے تھے ایک بچے کی طرح تو فیئر آف ان نون رہا، اب جب ہم نے آگے جانا ہے پھر ایک جرنی ہے تو فیئر آف ان نون ہے۔ تو یہ ایک ایسا فیئر ہے جسے ہر انسان کسی بھی اگلی منزل کے لیے فیس کرتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے اگلے پل میں کیا ہونے والا ہے، ہم اس پل میں جی رہے ہیں۔ تو کہا میرے مالک ہماری آنکھوں سے شک کے بادل دور کر دے، کیونکہ آنکھوں میں وہ ڈاؤٹ اور وہ شک ہر وقت رہتا ہے جو دلوں کو بے چین رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات ہی دلوں کو سکون دے سکتی ہے اور شک کے بادل ہٹا سکتی ہے اگر وہ یہ دل میں ڈال دے کہ میں ہمیشہ سے ہوں اور میں ہمیشہ سے تھا اور میں ہمیشہ سے رہوں گا اور میں نے کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اگر یہ یقین ہمارے دلوں میں سرایت کر جائے تو انشاءاللہ ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی اور ہم بڑی ایک آسانی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہمارے دلوں سے شبہ و حجاب کی رکاوٹیں ہٹا دے۔ عروج ماشاءاللہ آج کی مناجات کتنی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ تمام کیفیات جن سے ایک انسان گزرتا ہے۔ اب آپ سوچئے یہ مناجات ہیں ہمارے چوتھے امام کی، ہم ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے ہیں، ان ہستیوں کے کہ جو انسان کے ہر فیز سے واقف ہے کہ یہ بندہ نا امید بھی ہوگا، یہ بندہ کبھی کبھی شکرانے سے غافل بھی ہو جائے گا، یہ بندہ کبھی کبھی فرما بردار بھی ہوگا، ہاں یہ بندہ کبھی کبھی فیئر آف ان نون بھی رکھے گا، ہاں یہ بندہ کبھی کبھی اپنے رازوں کو بھی رب سے بیان کرے گا، اور پھر وہ اپنی شک و شبہ کی بیس پر اپنے دل میں خوف خدا بھی محسوس کرے گا کہ میرے رب تو میرے دل میں حجاب ہے، شبہ ہے، رکاوٹیں، ہر چیز سے ڈر لگتا ہے کوئی کام کرنے سے پہلے، اگر اس کا رزلٹ ویسا نہ ہوا جیسے میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا تو یہ انویسٹمنٹ یہاں کر دی لیکن اس کا اتنا پروفٹ نہ ہوا تو بھی دنیا بھی ایک ہماری ایک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ہر چیز پہ، ہر جگہ پر جہاں پہ کچھ ٹائم ہے، کچھ جگہوں پہ ہم اپنی پریزنس سے انویسٹمنٹ دے رہے ہیں۔ ہاؤ کین وی ڈیسائیڈ اینڈ ہاؤ کین وی بی سو سرٹن کہ جن جگہوں پہ ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں، طاقت لگا رہے ہیں، ایفرٹ لگا رہے ہیں، ذہنی قوت استعمال کر رہے ہیں، جسمانی قوتیں دے رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟
کچھ معاملے خدا پر چھوڑنے بھی پڑتے ہیں. تو میرے رب تو شک و شبہات ہمارے ذہنوں سے نکال دے. کچھ رکاوٹیں تو دلوں میں ہیں, کچھ حجاب دلوں پہ پڑے ہوتے ہیں. جب دلوں پہ حجاب پڑے ہوتے ہیں تو کسی چیز میں تسلی نہیں ہوتی. آپ نے کبھی عروج غور کیا ہو اس چیز پہ کہ کچھ لوگوں کو ہر اگلا قدم اٹھانے پہ ڈر محسوس ہو رہا تھا, ہمیں بھی ذاتی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے, میرے مالک تو ہمارے ضمیروں سے باطل کو مٹھا دے, ہمارے باطن میں حق کو قائم کر دے. اللہ اکبر, کہ پروردگار تمہارے سب کانشیس میں بھی حق کو قائم کر دے. حق فقط یہ نہیں کہ جو سامنے حق ہو, ہمارے جو ایک وجود میں اور انکانشیس جو ہمارا جو ہے اس میں بھی باطن نہ ہو, اس میں بھی حق قائم کر دے, کیونکہ شکوک اور گمان فتنہ پیدا کرتے. اللہ اکبر. اس مناجات کا ایک بہترین میسج ہے کہ جتنے بھی زیادہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں, جتنے بھی زیادہ گمان ہوتے ہیں, وہ گمان کبھی اپنی ذات کے بارے میں ہوتے ہیں, کبھی اپنے سے ریلیونٹ کسی رشتے کے بارے میں گمان ہوتے ہیں, کبھی جاب پلیسز پہ آپ کو اپنے کولیگز کے بارے میں گمان ہو جاتے ہیں, کبھی آپ کو ایک خاندان میں رہتے ہوئے 10 لوگ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہو رہے ہیں, لیکن اگر ان لوگوں کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پال لیں, اگر اتنے ڈاؤٹس رکھنے لگیں, نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں, نہ جانے وہ کیا فتنہ میرے لیے کھڑا کر رہی ہیں, تو ہم اس نہ جانے میں کیوں ہی پڑ رہے ہیں. مطلب جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اس کو اوور تھنکنگ کے ذریعے ہم جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور اسی سے بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. سم ٹائمز میں ہم کا لفظ اس لیے استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہ انسان, ہم سب انسان ایز این اینٹی دیکھا جائے تو یہ ایک فنکشن ایسے کرتا ہے ہمارا برین کہ کسی چیز کو اتنا سوچتے ہیں کہ ہوتی نہیں ہے, اسے ہم کریٹ کر لیتے ہیں. تو اب اس کے خلاف کس سے مدد مانگے؟ اس کے خلاف بھی اپنے رب سے مدد مانگے کہ میرے مالک, میرے خالق, مجھے شک و شبہات سے نکال. اور اس میں فقط انسان کا قصور نہیں ہے, زندگی کے حالات بھی ایک دیکھتے ہوئے انسان کو اندھا کر دیتے ہیں. بے شک. اور انسان ہمیشہ دھوکہ کھاتا نہیں ہے, کبھی کبھی اس کے خوبصورت رشتے اس کو اس مقام پر لا کے کھڑا کر دیتے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ اندازہ نہیں کیا تھا. اللہ معاف کرے, خدا کسی کو بھی وہ وقت نہ دکھائے, لیکن یہ دنیا ہے اور یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کبھی بہت قریبی دوست جس پہ آپ نے اعتماد کیا ہو, لیکن وہ آپ کو کوئی ایسے مقام پر لا کھڑا کرے کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اس سے تو یہ گمان نہیں رکھا تھا. لیکن مومن کیا ہے؟ مومن نہ گمان کرے, ڈاؤٹ نہ کرے, مومن شک میں نہ پڑے, مومن وہ فتنہ کریٹ نہ کرے جو بھی ہوا نہیں, لیکن وہ سوچ کے اب لڑنے چلے جاؤ اس انسان سے کہ تم مجھے معلوم ہے میرے بارے میں کیا سوچتے ہو, تو پھر وہ لڑائی ہونی نہیں تھی, وہ لڑائی ہو جائے گی اور گھر میں فتنہ و فساد کھڑا ہو جائے گا. اینڈ جسٹ سپوز کہ اگر کوئی انسان آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچتا بھی, اینڈ یو آر سو شیور اباؤٹ دیٹ گمان کہ یہ ایکچولی میں ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو اوور کم کیسے کریں؟ اس چیز کو اگنور بھی تو کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ انسان کبھی جو آپ کے بارے میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے برائی کر رہا ہے کنٹینیوس, وہ کبھی سامنے نہیں کرے گا. اٹ مینس وہ جانتا ہے کہ وہ برائی وہ آپ کے سامنے کر نہیں سکتا. اگر وہ حق پہ ہو تو وہ آن دا فیس خود بات کر سکتا ہے اس کے بارے میں. جو انسان حق پہ ہے وہ آپ کو بالکل فرنٹ پہ آ کے آپ کے چہرے پہ بولے گا. دیکھیں جو حق گوئی ہے نا, اس کے لیے آپ کو چھپنا نہیں پڑتا اور جگہ جگہ کے انسان کی غیبت نہیں کرنی پڑتی, اس کے بارے میں مختلف باتیں نہیں پھیلائی جاتی. اگر آپ کسی بارے میں, کسی انسان کے بارے میں اتنا نیگیٹو بات کر رہے ہو اور آپ اتنے بریو انف ہو اور اسے کلیئر کرنا چاہتے ہو, تو اس کے چہرے پر آ کے اس کے بالکل سامنے سے بات کرو تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہیں وہ کلیئر آؤٹ ہو جائیں. تو کہا کہ میرے مالک شکوک اور گمان فتنہ پیدا کرتے ہیں, تو میرے دل کو تو شکوک سے پاک کر دے تاکہ میرے گھر میں اور جہاں میں جاؤں فتنے فساد نہ ہوں, اور بخششوں اور احسانوں کی چمک پر داغ لگاتے. کتنی خوبصورت بات میرے مولا کی اس مناجات نے کہ جو شک و شبہات ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ احسانوں کی چمک پر داغ لگاتے ہیں. کہ ہم اپنے محسن کے بڑے بڑے احسانات بھول جاتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں کبھی گمان کرنے لگتے ہیں, ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان احسانات پہ جو جگمگا رہے تھے احسان, اور جس کے بارے میں پروردگار نے سورہ رحمان میں بھی کہا ہے, اور احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے فقط احسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. اور ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کے میں زندگی میں کہ ہم ان کے احسان مند رہتے اور ہم ہمیشہ ان سے شفیق اور محبت رکھنے والے رہتے, لیکن ہم کچھ حالات کی بنا پر گمان کرنے لگتے ہیں, گمان سے فتنے ہونے لگتے ہیں. ان فتنوں کی بنا پر ان احسانات کی بھی وقت جاتی رہتی ہے اور اس کی چمک پر داغ لگ جاتے ہیں. اے معبود ہمیں نجات کی کشتیوں میں جگہ دے. اللہ اکبر. اور نجات کی کشتی ہمارے رسول نے کہا
ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. ہم نے اس مناجات میں کہا میرے رب ہمیں نجات کی کشتی میں جگہ دے, تو میں کیوں نہ کہہ دوں میرے رب ہمیں دامن سید الشہداء میں جگہ دے, ہمیں دامن کربلا میں جگہ دے, ہمیں دامن نجف میں جگہ دے, ہم اس دنیا سے بھی جائیں تو جوار معصومین میں جگہ دے. ہمارے مرحومین جو ذکر محمد و آل محمد کرتے اس دنیا سے گئے انہیں بھی جوار سید الشہداء میں جگہ دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین آمین الہ آمین. کہ میرے مالک اپنے حضور مناجات لذت نصیب فرما, آمین الہ آمین. کہ دعا کریں تو اس کی لذت محسوس کریں, توبہ کریں تو اس کی لذت محسوس کریں, نماز پڑھیں تو اس کی لذت محسوس کریں, روزہ رکھیں تو ایک فارمیلٹی نہ ہو کہ میں روزے سے ہوں اور افطار کے بعد میں وہ ہر کام کروں گا جس سے خدا نے روکا. یہ کوئی چیلنج تو نہیں تھا, ون ڈے چیلنج آف فاسٹنگ, نو, یہ تو اپنے نفس سے لڑنا تھا خدا کی رضا کے لیے, اور اللہ نے یہ نظام بنایا بھی تمہارے لیے. بے شک. تو کہا کہ میرے مالک تو ایسی عبادت, ایسی دعا, ایسی مناجات کرنا نصیب فرما کہ جس میں مجھے لذت محسوس ہو. ہمیں دنیا کے کھانے پینے, آسائشیں اور ہر جگہ کی لذتیں معلوم ہیں, کہاں کہاں گھومنے پھرنے جائیں گے لذتیں, لیکن خدا نے کہا کہ گنہگاروں کے لیے میں نے عبادت میں جو لذت رکھی ہے وہ حرام کر دی. اللہ اکبر. یہ ایک سیلف اسیسمنٹ کا مقام اور ایک خوف کا, مجھے سب سے زیادہ خوف اگر کسی چیز سے آتا ہے زندگی میں تو اس چیز سے آتا ہے کہ میرے مالک کبھی تو اپنی عبادت کی توفیق نہ چھیننا, کیونکہ خدا ناراضگی میں نہ رزق بند کرتا ہے. پروردگار اگر ناراض ہو تو وہ اتنا ظلم نہیں کرتا کہ رزق بند کر دے یا تمہاری سہولتیں بند کر دے یا نعمتیں, نہیں, وہ رب بڑا کریم ہے اور یہ باتیں اس کے معیار کی نہیں کہ وہ یہ سب بند کر دے. لیکن کیا جو عبادت ہے انسان اپنے لیے کرتا ہے, اللہ کے لیے عبادت کے لیے ملائکہ موجود ہے عرش اعظم پہ, لیکن اللہ ان بندوں کو اس توفیق سے محروم کر دیتا ہے کہ تلاوت قرآن, نمازوں میں اور سجدہ شکر کو طول دینا, اس سے مناجات کرنا. کبھی دیکھا ہو تو ایک بندہ 2 گھنٹے دعاؤں میں لگا دے گا, اور ایک بندہ ایسا ہوگا یہ نماز پڑھے گا اور جائے گا. وی آر ناٹ ججنگ اینی ون, اللہ معاف کرے, نہیں, لیکن ہماری قسمیں ہیں انسانوں کی. تو دیکھیں زیادہ دیر بیٹھ کر دعا کرنا اللہ سے راز و نیاز کرنا ہے. یہ اس بندے کا ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ وہ کسی انسان سے زیادہ اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتا ہے. یقین کریں خدا کو بھی بے حد پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرتا رہے. تو بہت سی دعائیں ہماری پینڈنگ ہیں, بہت سی دعائیں آپ کی پینڈنگ ہیں, بہت سے معاملات ہمارے پینڈنگ ہیں, بہت سے معاملات آپ کے پینڈنگ ہوں گے. کبھی ہم کہتے ہوں گے نہ جانے اس معاملے میں کیا کمی رہ گئی, صدقہ خیرات کے باوجود آج تک نہ ہوا. کبھی آپ کہتے ہوں گے کسی معاملے میں نہ ہوا, لیکن کیا پتہ خدا کو ہمارا مانگنا اور اس معاملے میں مانگنا کتنا پسند ہو کہ انشاءاللہ بحق کے سید الشہداء جس دن وہ معاملہ ہو جائے تو وہ بہترین ہو. ہم اگلی سانس بھی اس امید پہ لے رہے ہیں, ہم امیدواروں والی مناجات کرتے ہیں, ہم نا امیدواروں والی مناجات نہیں کرتے. ہم خائفین والی مناجات کرتے ہیں, ہم شاکرین والی مناجات کرتے ہیں, ہم مطیعین والی مناجات کرتے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ پر یقین کامل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر میرا یہ سخت وقت ہے, ان مع العسر یسرا, کہ آج سخت وقت ہے تو پھر آسانی کا بھی وقت آئے گا, آج مشکل وقت ہے تو پھر انشاءاللہ آسانیاں بھی خدا کی ذات پیدا کرے گی. ہاں ہم وہی وہ لوگ ہیں جو ایک دن میں مایوس بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اگلے لمحے اللہ کی ذات ہمارے دل میں ایسا سکون ڈال دیتی ہے, ہم مسکرانے لگتے ہیں. ایک پل میں ہم رو رہے ہوتے ہیں, اگلے پل میں وہ ذات ہمیں ہنسا دیتی ہے. وہ ذات تو اتنی کریم ہے کہ بڑی بڑی ٹریجڈیز زندگی میں دیکھتے ہیں اور جس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ نہ ہم کھائیں گے, نہ پیئیں گے, نہ سوئیں گے, نہ جاگیں گے, نہ جانے اس دنیا میں کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. لیکن یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ کی ذات دلوں کو صبر 2 دن بعد, 3 دن بعد, 10 دن بعد ایک ایسے صبر کی کیفیت میں ڈالتی کہ انسان کو ایک انسینسٹیو سا ہو جاتا ہے کہ نہ جانے کچھ ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا, کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے. تو کہا میرے پروردگار اپنے حضور مناجات لذت نصیب فرما, آمین الہ آمین. ہمیں اپنی دوستی کے حوضوں میں داخل کر. اٹس بیکمنگ ون آف دا فیوریٹس. جتنے پیارے جملے آ رہے ہیں, اتنے خوبصورت جملے آ رہے ہیں کہ ایک ایک جملہ ریلیٹیبل ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا تو ہم اکثر مناجات میں زیادہ تر رک کر اتنی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہے, لیکن اس میں ہے ریلیٹیبل چیزیں, بے حد ریلیٹیبل چیزیں زندگی سے, کہ میرے رب اپنی دوستی کے حوضوں میں داخل کر اور اپنی محبت سے اپنے قرب کی مٹھاس چکھا دے. کہ ہمیں کون سی مٹھاس چاہیے؟ ہمیں اللہ کی قربت کی مٹھاس چاہیے, بندوں کی قربت نہیں, اللہ کی قربت کی مٹھاس چاہیے. اور ہمیں اپنے بندے کون سے زندگی میں چاہیے؟ ہمیں زندگی میں بندے وہ چاہیے جو ہمارے رب کے قریب ہوں. اور ہمارے رشتوں سے ہماری وفا کیا ہے؟
رشتوں سے پیار اور رشتوں سے وفا یہ ہے کہ جو رشتے ہم سے جڑے ہیں ان رشتوں کو میں اپنے مالک سے قریب کر دیں. ہمیشہ اپنے آپ کو ان انسانوں سے جوڑو کہ جو تمہیں رب سے جوڑیں, ان انسانوں سے جوڑو جو تمہیں اہل بیت سے جوڑیں, جو تمہیں قرآن سے جوڑیں, جو تمہیں آخرت اور دنیا دونوں میں ساتھ لے کے چلیں. وہ رشتے تمہیں برباد کر دیں گے جو تمہیں ہمیشہ ٹیمپریری ورلڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جنہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں. اور اگر آپ کو اپنے رشتے پیارے ہیں نا اور احساس ہے تو وہی رشتے کامیاب ہوں گے کہ آپ کبھی نہیں چاہیں گے آپ کی سگی اولاد, آپ کبھی نہیں چاہیں گے آپ کا ہم سفر, آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا عزیز دوست, آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا بہن بھائی یا آپ کے والدین میں سے کوئی بھی آخرت کے بارے میں غافل ہو. تو رشتہ وہ خوبصورت ہوگا جو آپ کو دنیا سے کھینچ کر آخرت کی جانب لے کر آئے, جو آپ کو بے نمازی کی کیفیت سے نمازی کی کیفیت میں لے کے آئے, جو آپ کو بے روزہ سے روزہ دار کی کیفیت میں لے کے آئے, جو کبھی آپ کو 2 منٹ کی نماز سے 1 گھنٹے کی مناجات پر لے کر آئے, جو کبھی آپ کو شب جمعہ میں مصروفیت کی بجائے آپ کو حدیث قصہ کی محفل میں کھینچ کے لائے, کبھی آپ کو وہ ساتھی ملے زندگی میں جو آپ کو دنیا کے خطے خطے کی سیر کے ساتھ ساتھ آپ کو مقامات مقدسہ کی زیارت کی جانب کھینچ کے لائیں. تو ہمیں اپنے رشتوں کو بچانا ہے. اگر ایک انسان مومن ہے تو مومن اپنے ساتھ 10 کی شفاعت کرا لے گا, اپنے اسی انداز مناجات سے, اپنے اسی انداز دعا سے, اور اس جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ جو لائف کے بارے میں اہل بیت نے سکھایا. میرے مالک تو اپنی دوستی کے حوضوں میں داخل کر اپنی محبت اور قرب کی مٹھاس سکھا دے. ہمیں دنیا کی شہد جیسی مٹھاس نہیں محسوس ہوتی, ہمیں تیری قربت کی مٹھاس چکھنی ہے, اور ہمارا جہاد اپنی راہ میں قرار دے. دنیا ایک مسلسل جنگ ہے, الہی آمین, مسلسل جہاد ہے, لیکن میرے مالک اگر یہ جہاد کرنا ہی ہے تو یہ جہاد اپنی راہ میں قرار دے. اپنی اطاعت کی ہمت عطا کر, اپنے ساتھ معاملت میں ہماری نیتوں کو خالص فرما. آمین الہی آمین. کہا کہ میرے مالک کسی بھی معاملے میں ہماری جو نیت ہے اس نیت کو پیور کر, کیونکہ تمام زندگی کے معاملات, آخرت کے معاملات نیتوں پہ ٹھہرے ہیں. اگر کسی چیز کی نیت نہیں کی تھی, آپ نے گناہ کی نیت نہیں کی تھی, ان انٹینشنلی کچھ آپ سے ہوا ہے, تو اللہ جانتا ہے نیتوں کا پھل ملنا جس کو کبھی ملنا ہے. آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, آپ کی نیت فائدہ پہنچانے کی تھی, اور خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو گیا تو آپ کو نیت کا پھل ملنا. آپ نے نیکی چاہیے تھی تو آپ کو اس نیکی کا پھل ملے گا. ابھی توبہ کی نہیں ہے, توبہ کا قصد کیا ہے, مغفرت ہو جائے گی. یہ ایسا سودا ہے, آپ کا رب ایسا سودا کرتا ہے جس میں وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ, جسٹ فرام اے کمٹمنٹ یو گیٹ ٹو ہیو اے ریوارڈ. آپ کو ریوارڈ پہلے ملتا ہے, کچھ پیمنٹ اس کی ہوتی نہیں, مانگا بھی آپ نے ہے نہیں, نیت آپ نے توبہ کی اور بخشی آپ جائیں گے. آپ کا رب کوئی ایسا بارٹر سسٹم, کوئی ایسا گیو اینڈ ٹیک والی ٹریڈ نہیں کرتا کہ تم پہلے یہ چیز ادا کرو اس کے بدلے میں تمہیں دوں گا. وہ تو کریم ہے, وہ آپ کو دے گا, آپ مانگے تو صحیح. اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, اور یہ قرآن کا وعدہ, اور کہا کہ میرے مالک میں نیتوں کو خالص فرما کہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے لیے ہیں, تیری بارگاہ میں ہمارا کوئی وسیلہ نہیں مگر خود تو ہی ہے. میرے معبود مجھے چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے قرار دے. آمین الہی آمین. اور مجھے نیک کار پاک دل لوگوں میں شامل فرما. آمین الہی آمین. یعنی پاک دل لوگ ہیں. اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ جتنی مناجات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, بندہ مومن ایک دعا ضرور کرتا ہے, میرے مالک میری جماعت, میرے دوست, وہ لوگ جن کے ساتھ میں دنیا میں ہوں یا آخرت میں ہوں, مجھے ان کے ساتھ رکھنا جو تیرے ساتھ ہوں, مجھے ان کے ساتھ رکھنا جن کی نیتیں خالص ہوں. یہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ انسان کو اس دعا کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یعنی کہ یہ ساتھی ضروری ہیں جو اللہ نے زندگی کے لیے بھی بنائے ہیں. اور کہا آخرت میں دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو میں وہاں سے چلاؤں گا اور گنہگاروں میں سے چلاؤں گا کہ تو نے مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ شمار کیوں نہ کیا, تو نے مجھے اپنے باعمل لوگوں کے ساتھ شمار کیوں نہ کیا. اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں میرے مالک آخرت میں بھی جوارے معصومین نصیب فرمانا, دنیا میں بھی ان کے ساتھ کہ جس سے تیری رغبت ہو, تیری محبت ہو. تو میرے مالک ان میں شامل فرما جو خوبیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں. آپ کو ہر دعا لگے گی کہ امیر المومنین کی ہے, وہ ہوگی امام باقر علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل پجم, کبھی ہوگی امام سجاد علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل پجم اجمعین, کیونکہ معصوم کا فرمان
پہلے معصوم کا فرمان دوسرے معصوم کے فرمان کی تائید کرتا ہے، اور تمام اہل بیت جو بات کرتے ہیں یہ بات وہی کرتے ہیں جو رسالت مآب کی بات ہوتی ہے، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور پیغمبر خدا کوئی بات ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ آئے، اور وحی تب آتی ہے جب خدا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ میں صحیفہ سجادیہ سے مناجات پیش کر رہی ہوں، یا آپ یہ کہیں کہ خدا جبریل کا کوئی پیغام لائے اور وہ رسول کو ملا، رسول سے اہل بیت کو ملا، اہل بیت نے آپ تک پہنچایا، اور ہم خدا کا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہ ہوگی، یہ بالکل اس کی تائید ہے۔ تو وہی بندہ مومن کی مناجات کہ میرے مالک میرے معبود مجھے چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے قرار دے، کہ تو نے کچھ لوگوں کو نیکوکاروں میں چن لیا، تو مجھے بھی ان میں قرار دے، اور مجھے نیکوکار پاک دل لوگوں میں شامل فرما۔ کون سے لوگ؟ جو خوبیوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے۔ پروردگار ہمیں ایسے لوگوں میں سے کر کے ہمارے ہاتھوں سے نیکیاں سلپ نہ ہوں۔ ہم نے بہت بار نوٹ کیا ہے کہ نیکی ہاتھ سے نکلتی نکل جاتی، ہم سوچتے رہ جاتے ہیں یہ کام کریں نہ کریں، اس میں کیا نقصان کیا فائدہ ہوگا۔ اتنا کام اپنے کسی فائدے کے لیے ہم اتنا نہیں سوچتے جتنا کسی کو دینے سے پہلے ہم سوچتے ہیں۔ تو نیکیوں میں جلدی کرنے والے یہ صفت ہے اللہ کے جو محبت رکھنے والے بندے اور اللہ سے خوف رکھنے والے بندے، مومنین کی صفت ہے کہ مومن نیکی کرنے میں دیر نہیں کرتا، مومن خوبی کرنے والے میں ہمیشہ فرنٹ لائن پہ ملے گا، مومن ہمیشہ ارجنسی کس میں دکھائے گا؟ اللہ سے ثواب سمیٹنے میں ارجنسی دکھائے گا، غریب کی مدد کرنے میں ارجنسی دکھائے گا، مومن بیمار کو شفا دینے میں اس کے لیے ڈاکٹر کا انتظام کرنے میں ارجنسی دکھائے گا، مومن کسی بہن بیٹی کے شادی کے حوالے سے جلدی دکھائے گا، مومن کسی بے روزگار کے روزگار کے سلسلے میں جلدی دکھائے گا، مومن کسی سردی میں ٹھٹھرتے کا تن ڈھانپنے کے لیے جلدی دکھائے گا، مومن کسی کی خالی پلیٹ دے کر اس کو بھرنے میں جلدی دکھائے گا، مومن کسی کو توام دینے میں جلدی دکھائے گا۔ تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی آپ چیزیں نوٹ کریں زندگی میں، نشانیاں ہیں مومنین کی، کہ اللہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں۔ ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ میرے مالک ہمیں ان کے ساتھ رکھ جو ان نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہوں، بے شک، جو اچھے آثار پر عمل کرنے والے، اونچے درجوں کی طرف جانے میں کوشاں۔ یعنی کہ مومن کیا ہے؟ اہل بیت کے فرمان کے مطابق مومن وہ نہیں ہے جس کا اگلا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر نہیں۔ A مومن is one who is constantly trying to improve himself. Every day is better than the previous day. If we're not progressing like this, then this is not a progress. Progress is not only about material things کہ یہ پہلے یہ تھا آج یہ آ گیا یہ آ گیا یہ آ گیا، خدا کی نعمت ہے، خدا نوازے، لیکن پروگریس ایز اے مومن کیا ہے؟ ان ٹرمز آف ہیومینٹی، آپ ان ٹرمز آف دا فیتھ آپ پروگریس کرتے جائیں، آپ کا ایمان اگلے دن پہلے دن سے زیادہ ریفریش ہوگا، مضبوط ہوگا، آپ کے کمزور ارادے اگلے دن زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اور ساتویں امام کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، کہ مومن کیا ہے؟ مومن کی ایک نشانی بتائیے کہ جب رات کو سوئے نا تو سب سے پہلے سارا دن جو کچھ کیا نا ان چیزوں کو ایویلیویٹ کریں، مومن خود اپنا احتساب کر کے سوئے۔ یہ چیز ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی امپرومنٹ ملتی ہے۔ اگر ہم نے اپنا احتساب کیا نا کہ آج کے وقت کو کیسے ضائع کیا، آج کیا پایا کیا کھویا، کیا غلط ہو گیا کیا صحیح ہو گیا، کیا اچھا ہو گیا کیا برا ہو گیا، کس کے ساتھ اچھا کر دیا کس کے ساتھ برا ہو گیا، کس کا میں کچھ دینے والا ہوں کس سے میں کچھ لینے والا ہوں، کیا میں نے آج رب کو راضی کر لیا، کیا آج میں نے رشتوں کو راضی کر لیا، کیا کسی نے میرا دل دکھایا میں نے فوری طور پہ رد عمل کر دیا، یا میں نے خدا کے سامنے گر گڑا لیا، یا اسی وقت پہ رو لیں جس نے ہم پر ظلم کر دیا، اور کرتے بھی ہم سب لوگ ایسے ہیں، ٹینشن اور ڈپریشن میں اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں۔ تو مومن وہ ہے جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر کے سوئے، یہ ہمارے مولا نے کہا ہے کہ اپنا احتساب کر کے سوئے، تو کہا کہ میرے مالک ان کی طرح کر جو اپنے درجوں میں کوشاں ہوں کہ ہمارے درجے بڑھیں۔ ہم مومن ہی نہیں کہ ایک درجے پہ کھڑے ہو کر سیٹسفائیڈ ہو جائیں، ہر روز آگے بڑھنا ہے بڑھنا ہے بڑھنا ہے، یہ ترقی کرنا مومن کی صفت ہے۔ کافروں سے پلیز انسپائر مت ہوں، پلیز انسپائر مت ہوں کہ وہ بہت آگے نکل گئے، وہ نکلے ہیں ہماری غفلت کی وجہ سے۔ ہم نے آج اپنے بچوں کو اچھی ٹریننگ نہیں دی ہے، ہم نے آج اپنے بچوں کو اتنی اچھی ایجوکیشن نہیں دی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو آج اتنی اچھی تربیت، ہاں دینی تربیت کے ساتھ دنیاوی وہ تربیت ضروری ہے جو دین کو پھیلانے میں مدد کرے۔ ایسی دنیاوی تربیت دو کہ وہ بچہ ایز اے مومن جب دنیا میں نکلے تو وہ سب سے آگے سٹینڈ کرے، وہ سٹینڈ آؤٹ کرے دنیا میں۔ جب وہ نکلے تو وہ اپنے مذہب پر اتنا پختہ اپنے بچوں کا ایمان کر دو، وہ غیر ملک میں
ہو, وہ کافروں کے درمیان پڑ رہا ہو, وہ سب کر رہا ہو, لیکن اس کا دل اس کی ماں نے ایسا مضبوط کیا اور اس کی تربیت اتنی اچھی کی ہو, اسے کوئی چیز ہلا نہ سکے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس, یہ کوٹ میں کبھی بھی لائک نہیں کرتی, کیونکہ جیسا بھی دیس ہو اپنے کچھ ویلیوز پہ فرم رہو, ان پہ فرم رہنا ضروری ہے. فائدے ہیں, چیزیں ہیں دنیا کی, اس حد تک سمیٹو جس حد تک تمہارے رب کو منظور ہے, جہاں تک تمہاری شرعی حدود ہیں, جہاں تک تمہاری باؤنڈریز ہیں, ان باؤنڈریز تک میکسیمم تم نالج ان کا سمیٹ لو, اپنے آپ کو ایز اے پرسن امپروو کرو, اپنی ذات میں وہ تمام خوبیاں جو کسی اور کے پاس ہیں نالج ایکسچینج کرو, وہ چیزیں ایکسچینج کرو, وہ اپنی ذات میں بھر لو. جب بچے اب دنیا کی طرف جائیں تو وہ درجوں پر بڑھے ہوں. کیوں غیر ملکی یا اب دیکھیں دوسرے لوگ ایسے آئی ٹی کی فیلڈ میں بڑے ٹاپ پہ ہوتے ہیں, کیوں یہ سوشل میڈیا ایپس ڈیولپرز جو ہیں زیادہ تر جو ہیں ہمارے بچے اتنے نہیں پروگریس کر رہے تھے, اب انہی فیلڈز کو ٹارگٹ کریں جو اسکوپ رکھتے ہیں فار دا فیوچر, اور اپنے بچے کے لیے ایسی لائنز چوز کریں, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے, ایسی لائنز چوز کریں جن کا دنیا میں اسکوپ ہے. اسی سے اس کو بچپنے پہ لگائیں. میں کہوں کہ کبھی اسکول سے اتنا ریلائی نہ کریں جو اسکول پہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا, نہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی اسکل ٹریننگ, اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی معاشرے میں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا, ضروری ہے, بے حد ضروری ہے. ایز اے مسلم اٹس دا بگیسٹ رسپانسبلٹی. جب آپ کا مومن بچہ جب دنیا میں نکلے گا تو وہ سب سے آگے ہونا چاہیے, اور آپ کو کبھی بھی دوسرے قوموں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے, نہ تو آئی ٹی کے سلوشنز میں ہونا چاہیے, نہ تو کسی اور سائنٹیفک سلوشنز میں ہونا چاہیے, نہ کسی اور فیلڈ میں ہونا چاہیے. تو اپنے بچوں کو اس قابل کریں, کیونکہ مومن کون ہے جو درجوں کی طرف کوش آئیں اور نہ مذہب میں پیچھے رہتے ہوں نہ دنیا میں پیچھے رہتے ہوں. یہ خدا کے بنائے کمبینیشن ہے, ماں اور باپ, دادا دادی, یہ رشتے, کبھی آپ کے چچا, کبھی آپ کے گھر میں جتنے رشتے ہیں, بچہ سب سے ویلیوز لیتا ہے. تو یہ خاندانی نظام ہے ایک, کہ جب وہ ویلیو سسٹم اس کا بنے گا اور وہ دیکھے گا کہ میرے گھر میں کیسا ماحول ہے, اس گھر میں تلاوت قرآن بھی ہے, اس گھر میں نماز بھی ہے, اس گھر میں عزاداری سید الشہداء بھی ہے, ہاں اس گھر میں نالجبل لوگ بھی ہیں, آپ ڈفرینٹ سبجیکٹس کے بارے میں نالج شیئر کرتے ہیں, تو وہ بندہ ایک کامیاب انسان ہوگا جب آپ اس کی ایسی ٹریننگ کریں گے. نہ تو اس کو پورا دنیا کی طرف راغب کر دو, نہ کبھی وہ پھر اس طرح دین کو کچھ ہیلپ آؤٹ کر. دین کو کیسے ہیلپ ملے گی؟ دین کو ہیلپ ملے گی اس کو قابل انسان بنا کر. تو ہمیں اپنے درجوں میں آگے بڑھنا ہے, ایز اے مومن بھی اپنی مناجات اور دعاؤں میں اضافہ کر کے اس میں کوشاں رہنا ہے, آگے بڑھنا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پرسنالٹیز بھی ڈسکس کریں گے آگے جا کے. میں اور عروج ضرور سے ریسرچ کر کے آپ کے ساتھ آئیں گے کہ دنیا میں کیسے عظیم ہمارے علماء گزرے ہیں, کہ جو بہت سے علوم کے ماہر بھی تھے, اس کے ساتھ ساتھ وہ فقہی عالم بھی تھے. تو جناب, بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. خدا سے اس بات کا اظہار کہ میرے مالک ہمیں اونچے درجے کی جانب کوشاں رکھنے والوں میں شمار فرما, جو اچھے آثار پر عمل کرنے والے ہوں, جن کی اپنی ذاتی خوبیاں زیادہ ہوں, وہ نیک وکار ہوں, اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, قبول کرنے کا اہل ہے. تیری رحمت کا واسطہ یا ارحم الراحمین, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین, آمین الہ آمین یا رب العالمین. تو میں نے آپ کے ساتھ اوور دا ٹائم ساری ڈسکشن کر لی ہے, لیکن بہر لطف آئے گا اگر عروج بھی اس میں کچھ ایڈ آن کریں گی کہ کیا میسیجز آپ کو ملے اس مناجات میں. میسیج مجھے بہت زیادہ ملے, اور آج کے میسیجز جو ہیں وہ ڈسکشن الحمدللہ بہت بہترین قسم کی ہو گئی, کیونکہ اس کے ایک ایک جملے پہ ایک فرما برداری, ایک اطاعت کرنے والے بندے کی دعا میں ایک ایک جملے میں بہت ریلیٹیبل تھا. ہم اپنے آپ سے ریلیٹ کر پا رہے تھے کہ ہر جملے پہ انم کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا تھا, ڈیٹیل دینی جو ہے وہ ضروری ہو رہی تھی, کیونکہ یہ وہ دعا تھی آج مخصوص تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ایک بھی جملے کے بعد اگر اس کو ڈیٹیل سے بیان نہیں کرتے تو شاید ہم کچھ سکپ کر جاتے. اور دیکھیے یہ آپ کی کنٹرول میں ہوتا ہے ہمیشہ, اگر ہم چاہتے تو ہم بالکل ایک چیز کو ویسے ایز اٹ از وہ کرتے, لیکن مولا نے ہمارے سیکھنے کے لیے رکھا. اور جب کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لذت لے کے, اگر تو وہ رٹے بازی ہی مقصد ہے, اگر تو اس کو صرف پڑھنا ہی پڑھنا مقصد ہے, تو پھر آپ بھی پڑھ لیں گے, پھر تو ہم بھی پڑھ لیں گے, لیکن اس سے لیسن کیا مل رہا ہے, اس سے سبق کیا مل رہا ہے, ایک بندہ مومن کہنا کیا چاہ رہا ہے, کس طرح کی اطاعت یا فرما برداری کو وہ جو ہے اظہار کرنا چاہ رہا ہے, اس کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ مقصد تھا. جہاں پر ہم بات کر رہے تھے, یہ بات کری تھی کہ نعمتیں پروردگار عطا کرتا ہے, توفیق جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ کرتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارے ساتھ وہ کر جو تیرے شایان شان ہے, وہ نہیں کہ جس کے ہم قابل ہیں. یہ تمام مناجات میں یہی ایک بندہ مومن کہہ رہا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں, تو اہل و سزاوار ہے کہ سزا دے, لیکن
میرے لیے وہ کرنا جو تیرے شایان شان ہے، جس کا تو اہل ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا کرتے آ رہے ہیں ہم. لیکن یاد رکھیے گا ہمیشہ ہم نے کہا کہ ہمارا رب رزق نہیں چھیننے والا. کبھی بھی یہ گمان بھی مت کیجیے گا کہ کبھی آپ کہتے ہیں نا، میں مثال دینا چاہوں گی، ہم نے یہ نظر نہیں دلائی، ہم نے یہ نیاز نہیں دلائی، اب سزا ملے گی، اب تو یہ لیٹ ہو گیا میری زندگی میں، اب یہ کام جو نیا کام جو ہے جو ابھی کل ہی ہونا تھا وہ خراب ہو گیا کیونکہ میں نے نیاز نہیں دلائی، کیونکہ میں نے ایک وہ روزہ جو ہے وہ منت مانا تھا، میں نے وہ روزہ نہیں ادا کیا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا، اس تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ سمجھتا ہے، وہ ہمارے لیے بہترین کرتا ہے. اگر کسی منت کے بعد بھی، کسی دعا کے بعد بھی آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مانگا جائے. وہ آپ کے لہجے کو، وہ آپ کی آواز کو خوبصورت جانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مانگتے چلے جائیں. اور وہ کیا چھین لیتا ہے؟ اگر وہ اپنے بندے سے، جیسے کہ ہم کہہ رہے کہ ہمارا رب سب سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، کوئی اس دنیا میں ہمارا نہیں ہے. جب وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف پلٹ آئیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب آپ وہ اس انسان کی بات کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے آپ سے ریلیٹ کر پائیں گے. شاید ہم جن سے مخاطب ہیں کوئی نہ کوئی ریلیٹ ضرور کر پائے گا ایک نہ ایک وقت میں. آپ نماز نہیں ادا کر رہے ہوتے، سب کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں، کبھی نہ کبھی ہم سے بھی ہو سکتا ہے. آپ نماز نہیں ادا کر پا رہے، کوتاہی ہوتی جا رہی ہے، لیکن نعمتیں آپ کو ملتی چلی جا رہی ہیں. اب ایک دن جب آپ کہتے ہیں نہیں اب مجھے پڑھنی چاہیے، اب میں پڑھوں گا، جس دن آپ ارادہ کرتے ہیں اس دن بھی آپ پڑھ نہیں پاتے. کیا ہوتا ہے؟ توفیق عبادت چھن جاتی ہے. جس دن آپ جو ہے 1 مہینہ قرآن پاک نہیں پڑھے، 2 مہینہ نہیں پڑھے، ایک دن آپ ڈٹ کے کہتے ہیں نہیں لیٹ ہو گیا، میں رب سے دور ہو گیا ہوں، اب مجھے پڑھنا چاہیے. پھر جس دن آپ نیت کرتے ہیں آپ اس دن بھی پڑھ نہیں پاتے ہیں. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے توفیق عبادت چھن جاتی ہے آپ سے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ جب ایسے گریں تو پھر اٹھیں. اور کیونکہ یہ شیطان کا بہت بھاری حملہ ہے کہ اب تم گنہگار. اور آج کی گفتگو کا نچوڑ میں یہی دیتی ہوں آپ کو، اس کا کنکلوژن یہی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے روجنے کی کہ اس کے بارے میں جب لگے نا کہ توفیق نہیں مل رہی، اتنی ہی زیادہ طاقت سے پھر اٹھنا، کیونکہ یہ ایک شیطانی اٹیک ایسا ہے کہ اب شیطان نے گناہ سے کر دیا آلودہ. اور بندہ مومن نے سمجھا کہ مجھے تو توفیق مل نہیں رہی ہے، میری تو کل بھی نماز چھوٹی تھی، میری آج بھی چھوٹ جائے گی، میری کل بھی ڈیلے تھی، میری آج بھی ڈیلے ہے، میں تو ویسے نہیں قرآن پاک تلاوت کر پا رہا، میں تو ویسے غور و فکر نہیں کر. دیکھیں غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے زیادہ قرار دیا گیا. بالکل ثواب جو غور و فکر کرنے کا نا، اس کائنات کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کر لیں، یا خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کر لیں، شکر کے بارے میں غور و فکر کرنے کو، ایون شب قدر میں بھی غور و فکر کرنے کو بڑا مقام دیا گیا. تو یہ شیطان تو چاہے گا یہ کبھی غور نہ کر سکے، یہ اپنے آپ کو فیلئر ایکسیپٹ کر لے کہ ہے ہی فیل انسان، یہ کبھی بھی دوبارہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو پائے گا. تو شیطان کے ناک کو سب سے زیادہ جو چیز رگڑتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز. جیسے وہ آپ کو آلودہ کر دے، پھر سے وضو کرو، پھر سے پاک ہو، پھر سے نماز ادا کرو. جیسے وہ آپ کو گناہ سے آلودہ کر دے، آپ پھر سے اپنے رب سے توبہ کرو. یہ مت سوچئے کہ اب تو میں گناہ گار ہو گیا ہوں تو میری بخشش ہی نہیں ہے. ہم ڈیلی آپ کو بتا ہی رہے، ہر دن آپ کی بخشش کا ہے، ہر وقت آپ کے جو پروردگار کے دستک دینے ہیں کہ اس در پہ آپ دستک دیں گے، وہ ضرور سنے گا، کسی بھی وقت سن سکتا ہے. استغفار کی اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھیں تو اس میں ماشاءاللہ دیکھا ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے. اگر تو اللہ کی ذات نے 1 2 3 یا میں کہوں گی 1 کروڑ گناہ بھی اس کے بعد یہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ بندہ مومن اب گناہ کر لیا، اب تو جہنمی ہے اس کے لیے، تو اللہ آپ کو توبہ کے سلیقے پہنچاتا ہی نہ. لیکن آپ کے پیغمبر نے، اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو ایسے سلیقے سکھائے ہیں، صلوات کے ذریعے، درود کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، زیارات کے ذریعے، دعا کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے. انشاءاللہ نمازوں کی جانب بھی آئیں گے. کیسے کیسے تحفے ملے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ وہ لوگ بد نصیب ہیں، کہ جو وہ بد نصیب نہیں کہ جو دنیاوی نعمتوں سے، بد نصیب وہ ہے کہ جنہیں یہ دعاؤں کے اور مناجات کے تحفے نہیں ملے، جو ان سے انویئر ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں یہ خزانے پڑے ہیں، وہ اگلی نسل کو منتقل کر سکتے ہیں. اور وہ مائیں بلیسڈ ہیں کہ اپنی نیو جنریشن کو تحفے میں یہ چیزیں بتا سکتی، تاکہ کیا رہے گا، ایک اینٹ سے اینٹ لگتی ہے تو ایک گھر بنتا ہے،
اور اس کے بیچ میں آپ جانتے ہیں کس طرح سے جب بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے اس کی فاؤنڈیشن جب رکھی جاتی ہے وہ سب سے مضبوط ہونی چاہیے. تو یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا, یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں, یہ بہنیں ہوتی ہیں, یہ کسی کے بھی گھر میں جا کے ایک فاؤنڈیشن رکھنے والی ہیں. اور اگر وہی اناویئر ہیں, اگر آج کی ہماری بچی ہی اناویئر ہے ان خزانوں سے, تو دیکھیے پہلی اینٹ ہی کمزور لگی ہے, بلڈنگ نہیں ٹھہر پائے گی. تو آپ اسی ایک اینٹ پر ڈیسائیڈ کر لیں کہ جو اتنی بڑی بلڈنگ بنانے کا آپ نے ارادہ رکھا ہے کہ ہمارا خاندان پراسپر کرے گا اور باپ دادا کا نام رہے گا اور نیک اور صالح ایک نسل ہوگی اور وہ ہمیشہ ان کے نام کو دنیا میں عزت ملے گی اس سے, تو وہ پھر بھول جائیں. یہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب ایک بچہ ماں کے پیٹ سے ہی اس کی پرورش شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ماں جو دیکھتی, جو سنتی, جو کرتی ہے وہ اثر آتا ہے. باپ کی حلال رزق سے آتا ہے اور ماں کی نیک کردار اور نیک صفات سے آتا ہے. اور جہاں تک احتساب کی بات کر رہے تھے تو انم نے اپنا پارٹ دعا کا بہت مجھے مزہ آیا سننے کا کہ ہماری جو فیلنگس ہیں ہمیں ایکسپریس نہیں کرنی آتی تو وہ مولا کی مناجات میں ہمیں ملتی ہے. اب میں آپ کو ایک جو ہے چاہتی ہوں کہ آپ کمنٹس میں اب جب اس پروگرام کے بعد آپ بتائیں, کیونکہ یہ ہر انسان کے لیے تھا. احتساب مولا کا بھی فرمان ہے کہ ہر مومن کو اپنا احتساب رات کو سونے سے پہلے کرنا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے, اور آپ یہ کر کے دیکھیں, اور میں چاہتی ہوں کہ جو کرے وہ ہمیں کمنٹ میں بتائیں بھی. آپ ایک دن ہے اس سے کیا چینجز آئے, ایک دن ہے ٹھیک ہے, آپ نے بیک بائٹنگ کی, کچھ بھی, آپ انسان ہے, خطا کے پتلے, ہو جاتا ہے, سب سے ہو جاتا ہے, آپ نے وہ کر لی, کوئی غلطی کی, کسی کی دل آزاری کر دی, کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو گیا, آپ کی نماز سکپ ہوگی یا تلاوت قرآن پاک سکپ ہو گیا, کچھ بھی. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, رات کو آپ نے ایک بار سوچنا ہے ضرور ہے پورے دن میں آپ سے ہوا کیا, ایک گناہ ہوا, 2 ہوئے, 3 ہوئے, کتنے ہوئے, کل سے مجھے یہ نہیں کرنا. اور جب آپ یہ سوچیں گے کہ کل میں نہیں کروں گی, اور کیوں نہیں کروں گی, اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی. مقصد کیا ہے, صرف اپنے رب کو راضی کرنا آخرت کے لیے, کیونکہ اصلی دنیا, اصلی زندگی ہماری آخرت کی ہی ہے, صرف اس کو راضی کرنا ہے آپ کو. اب آپ جب یہ کرنا سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ مجھے خود بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا, جب آپ سٹارٹ ہوں گے تو آپ ایک دن ایسا دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی بھی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ رکھے, کیونکہ سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم سے توفیق عبادت نہ چھنے, توفیق زیارت نہ چھنے, توفیق نماز و قرآن کی تلاوت نہ چھنے. اور وہ اور اونچی بات مجھے بہت پسند آئی, 1 مہینہ نہیں کر رہے تلاوت, 2 آیتیں بھی نہیں تلاوت کر پا رہے. حیرت نہیں ہے کہ ہم سب کر پا رہے ہیں, ہم 2 آیتیں نہیں تلاوت کر پا رہے. ہم ہر بندے سے مل پا رہے ہیں, بات کر پا رہے ہیں, فون کال کرنے کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, ہم 2 آیتیں نہیں تلاوت کر پا رہے. غور و فکر تو بعد کی بات ہے. اور گھر میں کہتے برکت کے لیے خدا نے یہ تحفے دیے ہیں, قرآن پاک جیسی شان والی کتاب نازل فرمائی, اس کتاب کو کہا کہ یونیورسل ہے, سب زمانوں کے لیے, کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے. قرآن میں وہ سب ہے کہ جو آج اب ہر جگہ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں لیتے تو وہاں سے نہیں لیتے جس میں اسے رکھا گیا. اور انم ہم آج کا مسلمان سب کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جہاد پہ بھیجتے ہیں, ہمیں لڑنے جانا ہے, ہمیں فزیکلی لڑنے جانا ہے, ہمیں برائی کا خاتمہ کرنا ہے. اپنے اندر کی برائی کا خاتمہ سب سے زیادہ مشکل ہے, اپنے نفس سے جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. اور یہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے انم, کہ اسی پوائنٹ سے مجھے ایک بہترین بات کرنے کا موقع ملا کہ سب سے پہلے لڑائی کرنی ہے تو اپنے اندر کے نفس سے کیجیے. ہم اپنے آپ سے تو ہمیشہ جنگ ہارتے ہیں, ہم جو رات کو ڈیسائیڈ دشمن سے ہمیں جنگ کرنی ہے, جو ہم سوچتے ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اسی میں ہم اگلے دن فیل ہو جاتے ہیں. جب ہم اپنی ذات سے ڈیفیٹ ہو جاتے ہیں ہم کسی سے کیا کامیاب ہوں گے؟ کیا وہ جنگ ہم دنیا سے لڑیں گے جو اپنے آپ سے ہار گئے, اپنے نفس سے ہار گئے؟ تو میں بس اتنا سے ذکر کر رہی تھی کہ الحمدللہ یہ پروردگار نے توفیق دیا کہ مناجات ہم آپ کے سامنے, جب تک وہ مالک نہ چاہتا, جب تک خدا نہ چاہتا, ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھ کے بات بھی کر سکتے. یہ زبان رواں ہے, اس رب کا شکر ہے. یہ آنکھیں دیکھتی ہیں, اس اللہ کا شکر ہے. یہ ہاتھ اگر چلتے ہیں, دعا کے لیے اٹھتے ہیں, اس رب کا شکر ہے. اور اگر یہ وجود نماز کے لیے اس کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو یہ وجود خلق ہی اس لیے ہوا تھا. اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں اگر وجود استعمال ہوتا ہے اور اگر اس کے رب کی عبادت میں نہیں ہوتا تو یہ خیانت ہے. اس نے کچھ نعمتیں دی تھی, بصیرت کی, بصارت کی, سماعت کی, یہ لہن کی, اور ہم نے اس کو کہیں اور تو خرچ کیا, اپنے رب پہ خرچ نہ کیا. ہم نے اس کی دی ہوئی کتاب کو نہ کھولا, جگہ جگہ سے, ہر جگہ سے علم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. 2 وسیلے ہیں صحیح علم کے, اور یہاں پہ ایسا بہت بڑی غلطی وہ انسان کرے گا جو سوچے گا نا یہاں سے صرف مذہب ملے گا اور دنیاوی نالج نہیں ملے گا. تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑی بھول ہے. دنیا میں آج جو بھی سائنس بھی ہے نا وہ بھی اہل بیت کے ہی صدقے سے,
اور یہ بھی ان کے پھیلائے ہوئے علوم ہیں. اور انم یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام کا دروازہ ہے. تو علم صرف آپ کو ملے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ السلام سے. قرآن پاک اور اہل بیت علیہ السلام ان دو چیزوں سے متمسک رہیں گے، دین و دنیا دونوں کا علم بھی پائیں گے، کامیابی بھی پائیں گے، اور یہ دونوں اسی حالت میں حوض کوثر پہ پیغمبر سے ملیں گے. یہ پیغمبر کا وعدہ ہے. اور جو اس قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہیں گے پھر وہ بھی ان لوگوں میں ہوں گے جو حوض کوثر پہ پیغمبر کے ہاتھ جام پئیں گے، اور جنت میں اہل جنت کی طرح انہی کے ساتھ محشور ہوں گے روزے محشر انشاءاللہ تعالی. یہی آج کا پیغام ہے کہ ہمیں حدیث ثقلین سے متمسک رہنا ہے، ہمیں اس پیغام سے متمسک رہنا ہے. جتنا بھی علم ہے، جتنا بھی نور ہے، وہ نور پروردگار ہے. اس کی کرنیں یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تمام خزانے ہمیں عطا کیے اور جینے کے سلیقے سکھائے، ہر چیز کا ہمیں حل دیا. ایک ہم ہیں کہ ہم ہر جگہ حل تلاش کرتے ہیں، اس بارگاہ میں اور اس آستانے پہ نہیں آتے جس آستان میں شفا رکھی ہے. اور بڑی خوبصورت انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے رہیے، لائک کرتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو ان لکی لوگوں میں محسوس کریں گے کہ اس چینل پہ ہم جتنے خزانے ہمیں ایک ایک امام سے ملے ہیں، اگر وہ طب رضوی ہے، اور اگر وہ میرے مولا باقر العلوم کا علم کا ڈائسیکٹ کرنا ہے، یا وہ میرے مولا امام صادق علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج مجمعین کا دنیا کے سائنسدانوں کو تعلیم دینا ہے، تو یہ کیسے سلسلے چلے ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں فاؤنڈیشن سے پڑھیں گے اور پوری بایوگرافی پڑھیں گے اور آج تک ہم تک کیسے پہنچا یہ، اور تمام تر وہ چیزیں جن کی آپ دیکھنے اور سننے کے خواہش مند ہے. کچھ دعا ہے، زیارت ہے، مناجات ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں یو کین آلویز رائٹ ٹو اس، یو کین آلویز کمنٹ بلو، اور ہم ضرور کمنٹ پڑھتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو کوئی دعا نہیں مل رہی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے تو ضرور کریں. اور آپ کے لیے بے حد خوبصورت دعائیں اور مناجات، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے مناجات سید سجاد کا، اس کے علاوہ پھر آپ کے ساتھ ایک اور سیریز آئے گی اور آپ ڈیلی مستفید ہوں گے. دس از گوئنگ ٹو بی اے فیملی نالج چینل کہ جہاں سے آپ کو معرفت بھی ملے گی، محبت بھی ملے گی اور قربت الہی بھی ملے گی. اور مناجات کا سب سے خوبصورت پہلو جانے سے پہلے دوبارہ شیئر کروں گی کہ یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے ارد گرد مومن کی بہت سی پہچان جو ہے مومن کس طرح کا ہونا چاہیے نا، ہم آپ کو بتاتی رہتی ہیں، دعا اور مناجات کے درمیان بھی بتاتی جاتی، فرامین معصومین کو لے کر بھی بتاتی ہیں. اور اس مناجات میں بہت خوبصورت پہلو تھا. آپ اور ہم سب یاد رکھیے، مومن کبھی برائی میں جلدی نہیں کرے گا. یہ مناجات کا حصہ تھا، مومن جلدی کرے گا تو نیکی میں جلدی کرے گا، کسی سے بھلائی. اور میں وہ جملے نہیں بھول پا رہی. انم نے کہا کہ کسی کا تن ڈھانپنے کے لیے، کسی کے لیے پاس رزق نہیں ہے اس کے رزق دلانے میں مدد کرنے کے لیے، کسی کی شادی نہیں ہے یا اس شادی کا جہیز دینے میں مدد کرنے کے لیے، مومن ہمیشہ جلدی کرے گا تو نیک کام میں کرے گا. اور اگر وہ برائی کر رہا ہے تو یاد رکھیے پھر وہ بندہ مومن نہیں ہے. اور مومن کبھی ایک مقام پہ نہیں ٹھہرتا، مومن کا ہر دن دوسرے دن سے بہتر ہوتا ہے. تو کبھی یہ اپنا ایکسکیوز ہم نہیں دے سکتے کہ ہم ایسے ہی تھے، ہم ایسے ہی ہیں. یہ وہ چیز ہے جو جاہل عربوں نے رسول کو کہی تھی، ہم ایسے ہی تھے، ہمارے باپ دادا بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب ہم علم لے کے کیا کریں، ہم ایسے ہی ہیں. شعور دیا تھا ہمارے رسول نے، شعور دیا تھا پیغمبر نے، تو ہم ان کے چاہنے والے، ہم ان کے سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. ہمارا ہر دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے. اگر ایک دن ایک ڈس اپوائنٹڈ انسان کی طرح تھا، ہمارا بڑا لو گزرا، تو نیکسٹ ڈے اتنا ہی زیادہ شوق سے اور اتنا ہی زیادہ جو ہے نا آپ کی اسپرٹس ہائی ہونی چاہیے، اتنا موٹیویٹڈ ڈے کو سٹارٹ کرنا ہے کہ نہیں، مجھے مرتے ہوئے لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی، ابھی تک میں جی رہا ہوں. اور ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا. کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ کہہ دیں کہ کیوں کبھی آپ نہیں ہوتی، سب ہوتے ہیں، ہم سب ہوتے ہیں، ہم سب انسان ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے اور ابھی آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی انہی کیفیات سے گزرتے ہیں جن سے آپ گزرتے ہیں، ہم سب گزرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کم بیک کیسے کرنا ہے. یہ ہمیشہ ایک شیطانی اٹیک ہے کہ تم لو فیل کر رہے ہو، تم اس چیز کو کرنے کے قابل ہی نہیں ہو، تمہارے لیے کبھی کچھ اچھا ہوگا ہی نہیں، تم ہمیشہ ایک فیل ہو، تم ہمیشہ ایک لوزر ہو. نہیں، ہمارا دین یہ ہے اٹھو کھڑے ہو، تم اس چیز کے لیے ہی بنے ہو، یہ چیلنج تمہارے ہی لیے بنا ہے، یہ تمہارے ہی حصے میں آیا ہے، اسے تم نے ہی پورا کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد تو ہم بھی کافی انرجیٹک ہو گئے ہیں، ہم بھی موٹیویٹڈ ہو گئے ہیں کہ اس سے پہلے شاید کہ ہم لو تھے.
تو پروردگار سے یہ التجا ہے کہ میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق یا ستار العیوب تمام مومنین کے پردے رکھ، اور محمد و آل محمد کے صدقے جو اس ذکر کو سننے والے، پسند کرنے والے، دیکھنے والے، اور ہم جو یہ ذکر کرنے والے، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، کبھی ہمیں اپنی عبادت کی توفیق سے محروم نہ کرنا، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں متمسک رکھنا قرآن پاک اور اہل بیت علیہ السلام سے، ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمانا، ہماری قوم کے نوجوانوں کو بہترین روزگار عطا فرمانا، جو بہنیں پریشان ہیں یا بھائی پریشان ان کے رزق کے لیے، ان کے رزق میں پروردگار آپ کو نیک طیب و طاہر رزق عطا فرمائے، پاکیزہ رزق جس گھر میں آتا ہے اس رزق میں برکت ہوتی ہے۔ میرے مالک تمام نوجوانوں کو پاکیزہ رزق کی توفیق دے کہ جو جاب کی متلاشی ہیں انہیں میرے مولا سجاد علیہ السلام کے ایسی جابز ملے کہ جو اللہ سے دوری کے نہیں، اللہ کی نزدیکی کا سبب ہو۔ اللہ ہمیں ایسے روزگار کے بھی مواقع دے اور زندگی میں ایسے اپرچونٹیز دے کہ جو اللہ اور اہل بیت سے قریب کرتے ہوئے ہوں، اور ہر حاجت مقبول ہو، ہر بیٹی کے سیدہ کے صدقے نصیب بلند ہو۔ اور ہم آج کی بھی اس گفتگو کو ہدیہ کرتے ہیں زمانے کے امام قائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین کو، اور اس کا ثواب تمام ہمارے مرحومین کو پہنچے۔ آپ بھی ان کے حق میں اگر ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو ریکویسٹ میں کروں گی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے مرحومین اور ہمارے مرحومین کے حق میں ضرور تلاوت کیجئے۔ اور جو سب سے اہم دعا ہے، میں پروگرام کے اینڈ میں کہہ رہی ہوں بٹ اٹس لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ٹاپ آف دا لسٹ جو دعا رہے گی وہ ہم سب کو کرنی، وہ فلسطین کے لیے کرنی، کبھی کسی حال میں نہیں بھولنا، کیونکہ آپ اور ہم اس حیثیت میں ہیں کہ ہم فزیکلی جان نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، لیکن دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے، یہی ایک ویپن ہے بلیور کا۔ دعاؤں میں سب سے پہلے جو اول دعا ہے، میرے مالک تو ہمیشہ مظلوم کا حامی رہے اور ظالم کو رسوا کر، اور ہم نے اس زمانے میں اگر دیکھا ہے کہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا، پروردگار اسی زمانے میں ہمیں عدل ہوتا نصیب فرما، اور تو ان کو بھیج کہ جو اس دنیا کو عدل سے قائم کر دیں، عدل سے بھرپور کر دیں، اور جیسے ظالم نے اپنی پوری قوت کے ساتھ مظلوم کا لہو بہایا، تو آج ہم دیکھیں کہ اس ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ So you keep watching Ana Main Arooj Naqvi Official, just press the bell icon so you should not miss any new video۔ اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ دین کے بارے میں یہ جو سلسلہ جاری و ساری رہی۔ آپ کی دعائیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، اور اس نیک کام میں آپ کا کنٹریبیوشن ایک پہاڑ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ just with a single click, if you press the subscribe button, this is going to be the major contribution in spreading the teachings of Ahl Bayt علیہ السلام۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ، التماس دعا۔